یہ اس لیے ہے کہ انسان کے حرف کا مادہ انسان کے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کے حرف کا مادہ انس و نسیان ہے. انس حضرت حق سبحانہ تعالی نے محبت سے پیدا کیا ہے. کتنا پیارا جملہ ہے حضرت حق. اس ایک جملے کے اندر عرفان خودی اور معرفت کا خاص ذکر فرما دیا کہ ہر شے کی حقیقت کون ہے؟ اللہ. باقی ہر ایک شے مجاز ہے اور اس کی حقیقت کون ہے؟ اللہ تعالی. اور اللہ تعالی کہ جو لفظ اللہ ہے کیسے نکلا؟ یہ ہے الہ. الہ خاص معبود. خاص معبود. اور معبود کون ہے؟ مفعول ہے. فاعل عابد. پھر عبادت. عابد معبود اور عبادت. عبادت تو چلو صرف طور فعل ہوگی. عابد اور معبود تو دو ہو گئے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا کن تو کنزن مخفین، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا. پھر یہ نہیں فرمایا فاحببت ان اعبد، میں نے چاہا کہ میری عبادت کی جائے. ایسا تو نہیں فرمایا یار. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میری عبادت کی جائے. ہاں پیدا عبادت کے لیے کیا، یہ الفاظ ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اسی لیے تو اولیاء فرماتے ہیں کہ یعبدون کا لفظ نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں. اس کا معنی عبادت نہیں ہے، اس کا معنی لیعرفون ہے. کیونکہ پہچان کی خواہش آئی، چاہت آئی، تو پہچان ہی کے لیے ساری مخلوق بنی. تو پہچان کے بغیر تو عبادت ہو نہیں سکتی. اور خالی پہچان کا کوئی خاص مقصد نہیں بن رہا. اس پہچان سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اس کو عبادت میں لے کر آؤ، معراج میں لے کر آؤ. پہچان ہوگی. پہچان میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں. اور پھر یہ سارا کچھ تو مجاز ہے. اور مجاز کی مثال کیسی ہے؟ برف اور پانی جیسی مثال ہے کہ برف جہاں پر ہے کیا وہاں پانی نہیں ہے؟ جہاں پر برف ہے وہاں پانی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کوئی کہتا نہیں ہے کہ یہاں پانی ہے. برف ہی ہے، اس کو کہتے ہیں برف ہے کیونکہ اس کو حد لگ گئی، کنارہ لگ گیا، اس کی کیفیت بدل گئی، اس کے حد شریعت لگ گئی، حد دنیاوی لگ گئی، اور انسان پر حد شریعت لگ گیا. حقیقت میں یہ حد شریعت لگ گئی، اس وجہ سے اس کو پانی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ پانی. اسی لیے یہاں پر حضرت تاج الصوفیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، حق کا لفظ استعمال فرمایا. اور یہ بھی پچھلے جملے کی طرح متقدمین اولیاء اکرام اپنے جملوں میں یہ لفظ استعمال کرتے آئے ہیں بکثرت. اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ. کسی نے حضرت لکھا، کسی نے حضرت نہیں لکھا، کسی نے سبحانہ و تعالیٰ لکھا، کسی نے نہیں لکھا، لیکن حق لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اسم کے طور پر استعمال ہوتا آیا ہے. حق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ.
تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے محبت سے پیدا فرمایا. قرآن میں فرمایا آدم وہ ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، باقی سب کو بنایا کن. چل انسان کے لیے اپنے ہاتھ سے خصوصاً پیار سے محبت سے جس سے قدرت. ٹھیک ہے، وہ ہاتھ کیسے ہیں اس پر بات نہیں کرنی، یہ لمبا موضوع ہے، آگے آئے گا کسی جگہ شاید یقیناً. وہ حبیب فرمایا ہے اور انسان کو اپنا پیارا، اپنا ساتھی، اپنا محبوب فرمایا، اپنا نائب ارشاد فرمایا. تو حاصل کلام کا یہ ہے کہ انسان ابتدا انس ذریعہ عبادت عرفانی حقیقت کو پہنچتا ہے. انسان حقیقت تک کب پہنچتا ہے؟ جب وہ عرفان کے ذریعے پہنچتا ہے. عرفان عبادت کی کیفیت ہے اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ انس ہے، محبت ہے. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ قضا، رب سنے کی مرضی. اس کو چاہتا ہے اس کو اس معراج پہ لے آتا ہے، نہیں چاہتا تو یہ الفاظ ہی ہیں، سینکڑوں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر بھی موجود ہے، فیس بک پہ. الفاظ ہی الفاظ کانوں سے شعور میں، شعور سے لا شعور میں تب پہنچیں گے جب سونا خود پسند فرمائے گا. اور دوسری صفت نسیان ہے، غفلت ہے، بھول جانا ہے. اسی بھول جانے کی وجہ سے، اگر یہ بھول جانے کی صفت نہ ہوتی، سارے انسان عبادت میں لگے رہتے. تو سارے انسان تھے کتنے؟ دو تو انسان تھے، آدم علیہ السلام اور حوا، اور یہ عبادت میں لگے ہوئے تھے. اگر یہ نہ بھولتے تو نہ دنیا جنت سے باہر آتے، نہ بھولتے تو نہ جنت سے باہر آتے، نہ دنیا آباد ہوتی. تو بھائی جان حضرت صاحب فرماتے ہیں دوسری صرف نسیان یعنی غفلت ہے جو دنیا کو آباد کرتا ہے. کیا بات، یہ بھول جانے کی وجہ سے دنیا آباد ہوئی. آج بھی تھوڑا نیچے لے کے آج کے ماحول میں نہیں آئے، میاں بیوی لڑتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں، لڑائی بھول جاتے ہیں. دونوں کے اندر جذبات ہیں، دونوں کے اندر ہارمون پیدا کر دیے، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ان کے ہارمون لیول اپ ہوتے ہیں، ان کو ساری لڑائیاں بھول جاتی ہیں، پیار نہیں کرنے لگتے ہیں اور دنیا آباد ہوتی چلی جاتی ہے. اگر یہ بولنے کی صفت نہ ہو تو ایک عورت ایک بچہ جننے کے بعد بلکہ کسی کو بچہ جنتا دیکھ کے ساری زندگی ماں بننے کا نام نہ لے. ایک مرد دوسرے مرد کے گھریلو حالات کے لیے اس کو دھوپ میں سڑکوں پہ محنت کرتا، ریڈیو پہ کام کرتا دیکھنے کے بعد ساری زندگی عورت کا نام نہ لے. ایک ہی بار میں سبق آ گیا اس کو، لیکن وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور پھر دنیا بات ہوتی چلی جاتی ہے. حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے عشق سے اپنے اندر اپنی ذات اقدس میں انسان کو مخفی بلکہ اخفا رکھا تھا، خاص چھپا کے، پھر عشق ہی سے بغرض ظہور ظاہر کرنے کے لیے کن فرما دیا. لفظ کن مخاطب کو چاہتا ہے، کن کے لیے کوئی مخاطب ہونا چاہیے، اس کو وہ کہے ہو جا. کس کو کہہ رہے ہو جا؟ کوئی ہو تو صحیح نا جس کو کہا جائے کہ مزید ہو جا. اگر کچھ پہلے سے ہے نہیں تو پھر کس کو کہیں گے ہو جا؟ ہو جا کہنے کے لیے بھی کوئی چاہیے، ہو جا کہنے کے لیے بھی کوئی چاہیے. حدیث گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے میرے نور کو جدا کیا،
پھر میرے نور میں سے اتنے حصے کیے اور اس سے پنجتن پاک بنائے. پھر جو بچا، جو حصے کر دیے سو کر دیے، جو باقی نور بچا اس میں سے قلم بنی، لوح بنی. پھر جو بچا حصہ نور کا اس میں سے سورج بنا، چاند بنے. پھر جو حصہ بچا اس میں سے آسمان بنے، فلاں بنے، فلاں بنے. پھر جو حصہ بچا اس میں سے فرشتے بنے. ترتیب شاید آگے پیچھے ہوگی تو اللہ کریم معاف فرمائے، ٹھیک ہے. پھر جو حصہ بچا اس میں سے زمین بنے، آسمان بنے، ستارے بنے، فلاں مخلوق بنی. پھر جو حصہ بچا اس میں سے یہ بنا، یہ بنا، یہ بنا. لمبی حدیث ہے، ٹھیک ہے. کام کی بات یہ ہے کہ ہر باری فرمایا کن ہو جا. تو کس کو کہا؟ کہنے کے لیے کوئی سامنے مخاطب ہونا ضروری ہے. پھر عشق ہی سے بغرض ظہور کن فرمایا. لفظ کن مخاطب کو چاہتا ہے اور وہ مخاطب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ مخاطب کون ہے؟ وہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تعین اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حقیقت ہے. پہلا جو تعین، پہلا جو وجود، تعین جس کا کوئی کنارہ ہو، کوئی وجود ہو، کوئی اس کی حدود و قیود ہو، معین ہو، عین ہو. جو غیر معین ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، باقی سب معین میں ہے. تو اول تعین کون ہے؟ تعین اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حقیقت ہے، جیسا کہ فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اول ما خلق اللہ نوری. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی. سبحان. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.